السلام علیکم، میں رضوان اشرف۔ جمعے کی شب کو اچانک سے خبریں آنا شروع ہوئیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے تمام پروازوں کے لیے۔ نہ صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کو بلکہ پورے کے پورے اسلام آباد کو بند کر دیا گیا۔ بعد میں جب خبر کی کھوج لگائی گئی تو پتہ چلا کہ اسلام آباد کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور یہ جو اسلام آباد کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ ڈرون حملہ ہوا ہے، اور 2 ڈرون وہاں پر پہنچے ہیں، لیکن پاکستان کا جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہوا۔ انہوں نے ایئر ڈیفینس سسٹم نے اس ڈرون حملے کو ناکام بنایا، دونوں ڈرون مار گرائے، اور اسی دوران وہاں پر پاکستان ایئر فورس کی پروازیں شروع ہو گئیں، اور وہاں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا پورے اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی اسلام آباد میں۔ ہوا کیا، معاملہ کیا تھا، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ کس طریقے سے اس نے گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو الرٹ کر دیا ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ 3-4 خبریں ہیں اس کے متعلق، اور اب کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، جو پاکستان کی صورتحال ہے اور عالمی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک طرف پاکستان کا افغانستان کے اوپر حملہ، دوسری جانب ایران کے اوپر امریکہ اسرائیل کا حملہ۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پورے خطے کے اندر، پورے خطے میں، عرب خطے میں اور یہ ایشیا میں، یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ امن و امان کی صورتحال بڑی کرٹیکل ہے، اور کسی ایک جگہ پر کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی سلنڈر کا دھماکہ ہوتا ہے، کوئی ڈرون کا حملہ ہوتا ہے، یا کچھ اور ہوتا ہے، تو عوام کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، پبلک الرٹ ہو جاتی ہے، ادارے الرٹ ہو جاتے ہیں، ایک دم تمام چیزیں الرٹ پر چلی جاتی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ صورتحال بڑی کرٹیکل ہے۔ اب یہ اسلام آباد کے اندر اچانک سے ڈرون حملہ ہوا، اور اب اس کے پیچھے 2 وجوہات بیان کی گئی۔ نمبر 1 یہ کہ کہیں پاکستان نے ایران کے اوپر حملہ تو نہیں کر دیا، یا پاکستان ایران کے اوپر حملہ تو نہیں کرنے والا، اور جواباً ایران کی جانب سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے، لہٰذا پاکستان کے اندر پروازیں بند کر دی گئی، ایئر اسپیس کو بند کر دیا گیا، ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک یہ تھیوری کام کر رہی تھی۔ دوسری تھیوری کام یہ کر رہی تھی کہ افغانستان کی جانب سے حملہ ہو گیا ہے، اور افغانستان نے حملہ کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان آلریڈی افغانستان کے اوپر حملے کر رہا ہے، تو جواباً اب افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہو گیا، اسلام آباد کے اوپر حملہ ہو گیا، اور یہ ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اسے سیل کر دیا گیا، بلکہ پورے اسلام آباد کے اندر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ 2 ڈرون آئے، یہ جو 2 ڈرون اسلام آباد کے اندر داخل ہوئے، ہفتے والے دن اس شخص کو گرفتار بھی کیا گیا جس نے خیبر پختونخوا کے علاقے سے یہ ڈرون اڑائے، جو کہ افغانستان کا شہری تھا، اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اور اس نے یہ ڈرون بھیجے اسلام آباد کی طرف۔ اب ٹارگٹ کیا تھا، مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں تو ابھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن اسلام آباد کے اندر جیسے ہی ڈرون داخل ہوئے اس کے بعد وہاں کے ایئر ڈیفینس سسٹم ایکٹیو ہوا، پاکستان کی ایئر فورس کے طیارے فضا میں اڑے اور اس ڈرون کو مار گرایا، تو صورتحال کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ اب یہ سچویشن ایسی ہے جس سے پیغام نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو ملا ہے کہ صورتحال بڑی کرٹیکل ہے، سچویشن بہت ہی کرٹیکل ہے۔ ادھر آپ کو بتائیے کہ ایران کی جانب سے جو حملہ ہے امریکہ کے اوپر، امریکی فوجی اڈوں کے اوپر، ابنائے ہرمز کے اندر، اور بحری جہازوں کو، بحری بیڑوں کو مسلسل ان کی جانب سے حملے جاری و ساری ہیں۔ تو ایک طرف یہ جنگ لگی ہوئی ہے جس کے ابھی ختم ہونے کے چانسز نظر نہیں آ رہے، ہفتے 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں،
ہفتہ 10 دن لگ سکتے ہیں اس کو اگر نیگوشیٹ بھی کیا جائے گا، بات چیت بھی کی جائے گی، کیونکہ دونوں جانب سے جو شرطیں آ رہی ہیں، ایران کی طرف سے اور امریکہ اسرائیل کی طرف سے جو شرطیں آ رہی ہیں وہ بڑی ہی سخت قسم کی ہیں. ان کے اوپر عمل درآمد اتنا آسان نہیں ہوگا، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن اتنی آسان نہیں ہوگی. عمل درآمد کرنے کے لیے، امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، وقت چاہیے. تو اب یہ پورا اس کے حوالے سے ٹائم لگے گا، پورا اس کے حوالے سے وقت لگے گا. کب یہ کسی پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں، نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، بات چیت کی جا رہی ہے تاکہ اس سچویشن کو کام ڈاؤن کیا جائے، اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے، جنگی ماحول کے اندر کمی لائی جا سکے جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر اب جب بھی، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو پاکستان کے اندر ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے، ڈرون حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے، اس سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف نے اور فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب کے اندر ملاقات کی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ، اور وہاں پر یہی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی پاکستان سے، پاکستان ایران کو جواب دے، پاکستان ایران کو اس حوالے سے حملہ کر دے، ان کو سمجھائے، نہیں سمجھ میں آتی تو حملہ کر دے، فوجی اڈے فراہم کرے امریکہ کو، اسرائیل کو، اور یہاں سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو یہ ساری بات ہو رہی تھی، جس کے بعد اسلام آباد کے اوپر حملہ ہونا، اس سے ایسا لگا کہ شاید پاکستان نے یا تو حملہ کر دیا یا حملہ کرنے والا ہے. تو یہ پروازیں اور یہ سارا کچھ بعد میں الرٹ جاری کر دیا گیا، ایئرپورٹس کو بند کر دیا گیا، اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا. ابھی یہ جو کرٹیکل سچویشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے اس خطے کے اندر، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، یہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کی جائے، امن و امان کے صورتحال کو بہتر کیا جائے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے پریکٹیکل اقدامات کیا جائے، عملی طور پر اقدامات کیا جائے، تاکہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ پرامن ہو سکے، اور اس وقت جو ایک خوف کی فضا ہے وہ اس میں تھوڑی کمی لائی جا سکے، خوف کم کیا جا سکے. یہ جو اس وقت سہما ہوا اور خوفزدہ ماحول ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جنگی محاذوں کو فی الفور بند کیا جائے.